بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر بلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار، عرب کے قابل ذکر اشراف چند اصحاب مروت میں سے تھے، اور وہ بڑے مہمان نواز اور سخی آدمی تھے۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتیں، اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ لوگوں کو امان دیتے، اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر، اور کلام و بیان کے حسن و قباح اور صحت و سقم کی تمیز میں غیر معمولی ادراک رکھنے والے نقاد تھے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلہ کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی، اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے لیے اعوان و انصار فراہم کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے، اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت میں جٹے ہوئے تھے، اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکہ میں شامل اور بلا قصد و ارادہ اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان ہی گزرا تھا۔ اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے، اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار لوگ میرے گرد جمع ہونے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں۔ اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعہ باپ، بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے، اور اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوف زدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ میں نہ اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا، جن کی ہم تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا، اور ان کے عبادت کے اس طریقہ کو دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ اور خدا کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن و قبا تم پر مخفی نہیں ہے، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔
پھر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا، اے محمد، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں کہ وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اس وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں، پھر میں بہت دنوں تک مکہ میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن پاک کو حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ سے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور ساتھ مجھے کچھ ایسی نشانی عطا فرما دیجیے جو میری دعوت کے لیے معاون ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دیجیے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آنے لگی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابا جان، آپ مجھ سے تھوڑا سا دور رہیے، اب میرا اور آپ کا تعلق پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ابا جان، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں، لہٰذا تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا سکوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ حضرت طفیل پھر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی اور میں نے یہی کہا کہ اب مجھ سے آپ دور رہو، اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ فوراً کہنے لگی، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ ایسے کیوں بات کی آپ نے؟ پھر میں نے کہا کہ میں نے دین اسلام اختیار کر لیا ہے اور اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پیروی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، جو آپ کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ بھی جا کر غسل کر لو اور اس کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ غسل کرنے گئی اور اس کے بعد جب آئی تو بلا چوں چراں اس نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا۔ مگر وہ کہتے ہیں، جب میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا سوائے حضرت ابو ہریرہ کے، اور باقی سب نے انکار کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں، میں اور ابو ہریرہ مکہ آ گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے دلوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں، جو حق کے دیدار میں مانے ہیں وہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو میں بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کی بجائے کہہ رہے تھے، خدایا قبیلہ دوس کو ہدایت دے، خدایا اے خدایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر کہتے ہیں میں مستقل طور پر قبیلہ دوس کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے مار کے گزر گئے۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوس کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کو ہر غزوہ میں اپنے لشکر کے میمنہ میں مقرر فرما دیجئے اور ہمارا اشعار مبرور مقرر فرما دیجئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عمر ابن حمامہ کے بت ذوالقفین کے جلانے کے لیے مہم پہ ہمیں بھجوا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں نے ذوالقفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اس کو نظر آتش کر دیا، ذوالقفین میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اور اس بت کے آگ میں بسم ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوس میں شرک کے باقی ماندہ آثار بھی جل کر خاکستر ہو گئے اور پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر جب مرتدین اور مدعیان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے فوج کے ہراول دستے میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے رفقائے سفر سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی تو پھر انہوں نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمر بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر مونڈ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو منہ کے راستے سے نکلا ہے اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کہ میرا پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر لے گا۔ معرکہ یمامہ میں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے زبردست داد شجاعت حاصل کی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گرے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرہ ہوئے، مگر ان کے صاحبزادے عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में एक बार हज़रत उमर बिन तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी खिदमत में बारियाब हुए। उसी वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खाना लाया गया। मजलिस में कुछ और लोग भी इनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने सबको खाना खाने के लिए कहा, मगर हज़रत उमर बिन तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु खाने में शरीक ना हुए। वो किनारे से हट गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या बात है, तुम खाने में शरीक क्यों नहीं हुए? शायद तुम अपने कटे हुए हाथ पर नदामत महसूस कर रहे हो और खाने में शरीक होने से झुझकते हो। उन्होंने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन। ये सुनकर हज़रत उमर फरमाने लगे, खुदा की कसम, जब तक तुम अपना कटा हुआ हाथ इस खाने में नहीं डालोगे मैं इसको चख नहीं सकता। खुदा की कसम, अहले मजलिस में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जिसका कोई उज़्व जन्नत में दाखिल हो। हज़रत उमर बिन तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु जब से अपने वालिद मोहतरम से जुदा हुए थे, बराबर इस ख्वाब की अमली ताबीर की जुस्तजू में लगे रहे, यहाँ तक कि जब जंग यरमूक का मौका आया तो इसमें बड़े शौक़ से शरीक हुए और बड़ी बेजिगरी से लड़े, यहाँ तक इस दौलत शहादत से सरफराज हो गए जिसकी तमन्ना इनके वालिद ने इनके दिल में पैदा की थी। अल्लाह ताला हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दूसरी रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहम फरमाए। वो शहीद हैं और शहीद के बाप हैं। नाज़रीन, आज इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और मौजू के साथ हाज़िर हुए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।